عزیزان ملت اسلامیہ، پروردگار عالم قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں۔ حضرات، اگرچہ یہ آیت کریمہ دیکھنے کے اعتبار سے بہت چھوٹی سی آیت ہے، مگر قسم خدا کی جب کوئی بندہ اس آیت کریمہ کی گہرائی، تفکر و تدبر کی نگاہ سے ملاحظہ کرتا ہے تو یہی آیت مقدسہ ایک وسیع و عریض مفہوم و مطلب لیے ہوئے انسان کو نظر آتی ہے۔ جب انسان اپنی ذات اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے وقف کر دیتا ہے، جب انسان اس آیت کریمہ کے پیچھے رات کو رات اور دن کو دن نہیں سمجھتا ہے تو برادران ملت اسلامیہ، یہی آیت کریمہ اس انسان کی زندگی کے لیے عیش و عشرت، عزت و وقار اور مشعل راہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ أَيْ لَا يَسْتَوِيَانِ الْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ، یعنی عالم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، ان دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث شریف میں علم کی فضیلت بہت آئی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوئی تلاش علم میں راستہ طے کرے تو پروردگار عالم اس کی برکت سے اس پر جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے جمع ہوئی تو ان پر دل کا چین اترتا ہے اور انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے گھر بنا لیتے ہیں۔ اللہ اسے اس جماعت میں یاد کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو علم دین سیکھنے یا دینی فتویٰ حاصل کرنے کے لیے عالم کے گھر جائے سفر کر کے تو اس کی برکت سے اللہ تعالی دنیا میں جنت کا کام آسان کر دے گا اور مرتے وقت ایمان نصیب کرے گا، قبر و حشر میں اور پل صراط پر بھی آسانی فرمائے گا۔ جنت کے راستے میں سب چیزیں داخل ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ علم کے لیے سفر کرنے میں بہت ثواب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دین کی طلب میں، دین سیکھنے کے لیے دین کی طلب میں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس سفر کر کے گئے تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم لو کان بالصین، یعنی علم دین حاصل کرو اگرچہ ملک چین جانا پڑے، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ حضرات گرامی، علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسی بیش قیمتی چیز ہے کہ جب کوئی انسان اس وصف سے متصف ہو جاتا ہے تو اب وہی انسان ہے۔ کل دنیا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہی تھی، دنیا اسے حقیر و ذلیل سمجھ رہی تھی، کل اسے جاہل مطلق سمجھ رہی تھی، لیکن اب وہی انسان اس کی عزت اکرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب وہی لوگ اس کی تعظیم و تکریم، عزت و حسرت کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، بات صرف اتنی ہے کہ اب وہ علم جیسی دولت سے ہمکنار ہو چکا ہے، دولت علم سے متصف ہو چکا ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیے، ایک بچہ اپنی ماں کے شکم سے باہر آ رہا ہے، جب وہ انسان اس دنیا فانی کے اندر آ رہا ہے، جب وہ نیست سے ہست اور عدم سے وجود میں آ رہا ہے تو بالکل لا غرور ناتواں ہے، کسی عمل کو انجام دینے پر قابو نہیں رکھتا۔ جب چند ایام گزر گئے اور نشونما اور شفقت مادری و پدری کے منظر کو طے کر رہا ہے اور جب سن بلوغ کو پہنچ گیا، مگر افسوس صد افسوس ہے کہ وہ ابھی دولت علم سے خالی ہے، علم سے وہ کوڑا ہے، علم سے وہ محروم ہے، اس لیے کہ جب اس کے والدین کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مدرسہ میں جاؤ تو وہ بچہ کھیل کود کی میدان کی جانب جا رہا ہے، والدین کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نور نظر اسکول جاؤ، لیکن وہ بچہ کھیل کی جانب جا رہا ہے۔ والدین کہتے کہتے اور نصیحت کرتے کرتے عاجز آ گئے، لیکن جب وہ سن شباب کو پہنچ رہا ہے اور مذکورہ چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ محلے کی مسجد میں اذان جمعہ دی جا رہی ہے تو لوگ اس وقت اذان سنتے ہی فوراً ہاتھ میں لوٹے لیے جا رہے ہیں اور پائپ یا کنوی کے پاس جا کر کسی طریقہ سے پانی حاصل کرتے ہیں اور فرائض اور سنن مستحبات کے دائرے میں آ کر وضو کر رہے ہیں۔ اور جب متوضی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ بھی چپکے چپکے جا کر مسجد کے دروازے
دروازے پر دیکھ رہا ہے کہ وضو کر کے مسجد میں داخل ہونے والے قبلہ رخ ہو کر سنت ادا کر رہے ہیں۔ بعد وہی شخص جس نے زینہ پر چڑھ کر بلند آواز سے اذان کہی تھی وہی پھر اٹھتا ہے اور اقامت کہہ رہا ہے۔ جب حی علی الفلاح پر پہنچتا ہے تو جملہ حضرات صف بندی کرتے ہوئے قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہی میں سے ایک فرد مصلی کی جانب قدم و حرکت دے کر آگے بڑھتا ہے اور منصب امامت پر فائز ہو جاتا ہے، جملہ افراد کا امام بن جاتا ہے اور اس کے پیچھے باقی تمام لوگ اس کے اقتدار کر رہے ہیں۔ جب وہ امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو یہ حضرات بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یعنی جس طرح امام کر رہا ہے باقی تمام افراد بھی کر رہے ہیں۔ المختصر یہ جاہل انسان ان حرکات و سکنات کو حسرت بھری نگاہوں سے مسلسل کتنے روز تک دیکھتا رہا اور مکمل طور پر ان کے حرکات و سکنات کو سیکھ لیا تو اس کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بھی امامت کروں گا، میں بھی منصب امامت پر فائز ہوں گا۔ ایک روز بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کر کے مسجد میں داخل ہو گیا، مگر جو ہی اقامت کہی گئی تو اس وقت یہ جاہل انسان نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گیا تو فوراً ان لوگوں نے پیچھے سے دامن تھام کر اس کو پیچھے کر دیا اور لعنت اور ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے ہٹ جاؤ، امامت کرنے آئے ہو۔ ارے احمق، تمہیں معلوم نہیں کہ امامت کرنے کا کون مستحق ہوتا ہے؟ شاید تم کو معلوم نہیں کہ امامت کرنے والے نے کتنے سالوں تک اپنے عزیز و اقارب اور شفقت و مادری پدری کو خیر آباد کہہ کر نہ جانے کتنے مدارس عربیہ کی دال روٹیاں کھائی ہیں اور اپنے مہربان اساتذہ کرام کی خدمت اور جوتیوں کو سیدھا کیا ہے، تب جا کر آج ہم لوگوں کا امام ہے اور تو چلا ہے اتنی جلدی امامت کرنے۔ برادران ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا اسی وقت اس جاہل انسان کے دل میں ایک گہری ٹھیس پہنچی اور بہت ہی شرمندہ ہوا اور اپنے ماضی کو یاد کرنے لگا کہ کاش والدین کے کہنے پر مدرسہ گیا ہوتا اور دولت علم سے مالا مال ہوا ہوتا تو آج مجھ کو ذلیل و خوار اور رسوا نہیں کیا جاتا، آج ندامت و شرمندگی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ بہرحال وہ انسان عزم مسمسم یعنی پختہ ارادہ کر کے مسجد سے باہر نکلا اور قسم کھا لی کہ جب تک میں دولت علم سے ہمکنار نہیں ہو جاؤں گا اس وقت تک اپنی بستی، اپنے گاؤں، اپنے شہروں میں نہیں داخل ہوں گا۔ اور ایک مدرسہ میں جا کر داخلہ کرایا اور مدت دراز تک علم دین کو بڑے شوق و ذوق کے ساتھ حاصل کرتا رہا اور علم جیسی دولت کو حاصل کر لیا، یعنی زمانہ طویل اور مدت دراز کے بعد جب وہی انسان جب اپنے وطن کو واپس آ رہا ہے تو معاملہ برعکس نظر آ رہا ہے۔ اب وہی انسان ہے، کل دنیا اسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہی تھی، کل دنیا اسے ذلیل و خوار سمجھ رہی تھی، آج وہی انسان ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب وہ انسان جاہل تھا، جب اس کے پاس علم جیسی دولت نہیں تھی، جب وہ علم سے وہ کوڑا تھا، جب وہ علم سے محروم تھا تو سب اس کو پیچھے بگا رہے تھے۔ اب معاملہ برعکس نظر آ رہا ہے، یہی اس کے گاؤں والے اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، آج عظمت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اب وہی انسان مسجد جاتا ہے تو وہی لوگ ہیں، وہی مسجد ہے، اب لوگ ان کو امامت کے لیے اجازت دے رہے ہیں کہ مولانا صاحب امامت کیجئے۔ دوستو دیکھا آپ نے آخر بات کیا ہے؟ ارے بات فقط اتنی ہے کہ پہلے علم کی دولت سے محروم تھا، اس لیے لوگوں نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر مصلی امامت سے باہر کر دیا تھا، لیکن اب وہی انسان جب علم کی دولت کو حاصل کر چکا ہے تو سبھی لوگ آگے بڑھا رہے ہیں، امام صاحب بھی کہہ رہے ہیں، مؤذن صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے کہنے کا حق دو کہ یہی وہ انمول موتی ہے کہ جس کو حاصل کر کے کوئی غوث اعظم بن کر چمکے، کوئی غریب نواز بن کر چمکے، کوئی شہاب الدین سہروردی بن کر چمکے، کوئی خواجہ نقشبند بن کر چمکے، کوئی مفتی اعظم بن کر چمکے، کوئی مجدد اعظم ہوئے، کوئی مفسر اعظم ہوئے، کوئی مفکر اعظم ہوئے، کوئی مجاہد ملت ہوئے، کوئی صوفی ملت ہوئے، کوئی صدر الشریعہ ہوئے۔ ہاں یہی وہ روشنی ہے جس سے سب چمکے اور دمکے اور انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک چمکتے اور دمکتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اچھی طرح علم و جہل سمجھ گئے ہوں گے کہ علم و جہل میں کیا فرق ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں کیا دونوں برابر ہیں؟ اسی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا طلب کرنا، سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ پھر آقا مولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
ہیں اطلب العلم لو کان بالصین، یعنی علم دین طلب کرنے کے لیے اگرچہ ملک چین جانا پڑے تو جا کر علم دین حاصل کرو۔ تو میرے دوستو فرمان رسول کا مطلب یہ ہوا کہ میرے امتیوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، دیکھو تم ایک مزاج دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم کو علم دین حاصل کرنے کے لیے ساری کائنات، ساری دنیا کی چھان بین کرنے پڑے اور حالت سفر میں تمہارے اوپر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے، اس کے باوجود بھی تم علم حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، سستی نہ برتنا، بلکہ علم دین حاصل کرتے رہنا۔ ایک کلمہ پڑھنے والوں، میں بھی جانتا ہوں اور میرا قول بھی یہی ہے، السفر کالسقر، یعنی سفر جہنم کے ٹکڑوں سے ایک ٹکڑا ہے، اس کے باوجود جو علم دین سیکھنے سے پیچھے قدم نہ ہٹانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آیت قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کے ذریعے آپ کو یہ معلوم ہوا، آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی کہ علم کا مرتبہ اور رتبہ کس قدر بلند و بالا ہے۔ اب آئیے ذرا صحابہ کرام کی مقدس بارگاہ میں تھوڑی دیر سیر کریں اور ان سے علم کے بارے میں پوچھیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے شیر خدا، مشکل کشا حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہۃ الکریم کی بارگاہ میں حاضری دیں اور ان سے سوال کریں گے، اے باب مدینۃ العلم، آپ علم کی فضیلت، علم کی برکت، علم کی برکت اور رحمت مجھے بتا دیں۔ تو یقیناً مولا علی کرم اللہ وجہۃ الکریم بتائیں گے کہ اے مجھ سے علم کی فضیلت و برکت کے متعلق سوال کرنے والے، پوچھنے والے انسان، اگر دنیا کی ضرورت، دنیا کی دولت، دنیا کی نعمت، دنیا کا عیش و عشرت کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف دولت علم کو، تو یقیناً اس وقت بھی میں علم ہی کو ترجیح دوں گا۔ حضرات گرامی، مذکورہ و بالا اشعار حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہۃ الکریم نے ہم لوگوں کو مزاج دے دیا کہ اے مجھ سے علم کی فضیلت کے بارے میں سوال کرنے والے، اگرچہ میں غریب ہوں، اگرچہ میں تنگ دست ہوں، اگرچہ میں دولت مند ہوں، مگر فضل ہے اس رب کائنات کا، احسان ہے اس پروردگار عالم کا جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کو نیست سے ہست اور عدم سے وجود میں بخشا، کہ اس نے جاہلوں کو مال عطا کیا اور مجھ کو علم جیسی دولت سے سرفراز فرمایا۔ دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ دولت کشت کرنے والی چیز ہے۔ آج ایک انسان کو نصیب ہوئی تو کل دوسرے انسان کو نصیب ہوئی، کیونکہ قادر کا متعلق فرمان بھی یہی ہے۔ قرآن علی الاعلان لوگوں کو پکار پکار کر بتا رہا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اس کائنات کو ہم وقت پر الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن علم ہی ایک ایسی دولت ہے کہ جب انسان اس کو حاصل کرتا ہے تو پھر کوئی شخص اس سے نہ چھین سکتا ہے، نہ زائل کر سکتا ہے۔ آج دنیا کے اندر مال کو لوٹنے کے لیے، مال کو چرانے کے لیے، مال کے لٹیرے، دولت و سلطنت کو برباد کرنے والے نہ جانے کتنے ہیں، جو کشٹ کرتے رہتے ہیں اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، مگر ہے کوئی ماں کا لال جو بتا دے کہ میں نے علم تو حاصل کر لیا لیکن چور آیا اور چرا لے گیا؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ علم کا چور نہ ہوا ہے کہ اور نہ صبح قیامت ہوگا۔ آج اس دنیا میں جن کے والدین انتقال کر گئے ہوں، دنیا والے آج اسے یتیم کہتے ہیں، اور آج دنیا میں لوگ عمدہ لباس پہننے کو فخر سمجھتے ہیں، مگر قربان جاؤ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد پر کہ آپ نے فرمایا کہ اے شاہی لباس اور خانقاہ پوشاک پہن کر گھومنے والے اور اپنے کو حسن و جمال کا پیکر سمجھنے والے انسان، لباس اور پوشاک پہننے سے انسان خوبصورت نہیں ہوتا۔ انسان خوبصورت اور حسن و جمال کا پیکر اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ علم کی دولت سے اپنے جسم کو سجائے، اور یتیم وہ نہیں کہ جن کے والدین انتقال کر گئے ہوں، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم و ادب کی دولت نہ ہو۔ میں مانتا ہوں کہ لباس بہترین پہننے سے انسان ضرور خوبصورت لگتا ہے، مگر علم سے کورا ہے، علم سے نہ آشنا ہے، تو معلوم ہو گیا کہ علم و جہل میں کیا فرق ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ علم کی فضیلت ہے، علم کی کیا فضیلت ہے۔ اس لیے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ دعا ہے کہ رب قدیر جل جلالہ بطوفیل بشیر و نذیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سبھی کو علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائیں اور تحصیل علم کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔